بتائیے. اس کا یہی سوال ہے کہ اگر یہ سوال کا جواب دے رہے ہو تو ہم اہل حدیث ہو جائیں گے. تو سوال یہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ اگر ان کو نہیں مانیں گے تو کیا مسلمان رہ سکتے ہیں؟ پہلے خلیفہ نہیں مانے تو کیا ہم مسلمان رہ سکتے ہیں؟ ایک شیعہ یہ بات بول رہا ہے. جی اچھا، ہمارا جو شیعوں کے ساتھ اختلاف ہے، کیا وہ حضرت ابو بکر کو صرف پہلا خلیفہ نہ ماننے پر اختلاف ہے؟ ہمارا اختلاف تو صرف اس بنیاد پر ہے نہیں. ہمارا جو شیعوں کے ساتھ اختلاف ہے وہ بہت بڑی بڑی بنیادوں پر ہے. اور زید بھائی نے تقریباً جو آپ سے کہا نا، وہی اصل میں ہمارا جواب ہے کہ بھائی ہم جب شیعوں سے اختلاف کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اصل مدعا یہی نہیں ہوتا کہ آپ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں مانتے. بھائی ہمارا اصل مدعا تو توحید ہوتی ہے. توحید کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے توحید نہیں مانی، شرکی عقیدہ رکھا، آپ نے غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا، اس سے فریادیں کری، تو آپ مسلمان نہیں رہ جاتے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنا شرک چھوڑیے. اسی طرح سے جو آپ کے ہاں امامت کا عقیدہ ہے، اماموں کی شان میں جو غلو کرتے ہیں کہ ان کو رسالت کے برابر درجہ آپ دیتے ہیں، رسولوں کے برابر مقام دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، وحی آتی ہے، حتیٰ کہ معراج تک ان کو کرایا جاتا ہے. تو یہ امامت کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ رسالت کے بعد امامت کو آپ دین کا ایک مصدر مانتے ہیں، تو یہ بھی ختم نبوت کے خلاف ایک عقیدہ ہے. تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے. قرآن کی تحریف کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. حضرت ابوبکر کو آپ خلیفہ نہیں مانے پہلا، لیکن کم از کم یہ تو کریں کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تعریف کی ہے، جو حمد و ثنا کی ہے، اس کو تسلیم کریں. تو یہ ساری اختلافات کی چیزیں، اگر یہ ساری چیزیں وہ چھوڑنے کو تیار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف اتنی بات پر تو وہ کافر نہیں ہو جائیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے. اس پہ وہ کافر نہیں ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں ساری چیزیں مانتا ہوں، میں توحید بھی مانتا ہوں، میں رسالت بھی مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی مانتا ہوں، قرآن میں تحریف بھی نہیں مانتا، عقیدے بدع کو بھی نہیں مانتا، میں کچھ بھی نہیں مانتا، ہاں بس حضرت ابوبکر کو اللہ کے رسول کے بعد پہلا خلیفہ نہیں مانتا، وہ شیعہ ہی نہیں رہ جائے گا نا. پھر وہ شیعہ کہاں رہ جائے گا؟ قرآن بھی مان لے، حدیث بھی مان لے، صحابہ کو بھی تسلیم کر لے، سب کچھ مان لے، توحید کو کا اقرار کر لے، رسالت کے ختم نبوت کا اقرار کر لے، سب کچھ جب مان ہی لے گا تو اگر صرف معاملہ صرف اتنا رہ جائے گا کہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ نہیں مان رہا تو وہ شیعہ نہیں رہ جائے گا. اور اگر وہ بھائی اتنا سب کچھ مان لے رہے ہیں نا تو آپ اسٹریم میں ان کو لے آئیں، حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ ہم منوا لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ ان کو لے آئیں. اس سے پہلے حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہیں کہ نہیں خلیفہ ہیں یہ آج کوئی 1400 سال بعد تھوڑی طے کرے گا. حضرت ابوبکر کا پہلا خلیفہ ہونا تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. جو چیز ایک تاریخی حقیقت ہے، جس تاریخی حقیقت کو صرف حضرت یعنی اہل سنت ہی نہیں، حضرت علی بھی تسلیم کرتے ہیں، تو کسی کے انکار کرنے سے وہ حقیقت تو تبدیل نہیں ہونے والی. تو ان سے آپ پہلے کہیے کہ اپنی توحید صحیح کرو، ختم رسالت کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح کرو، قرآن و سنت کو مانو، جو باطل عقائد ہے ان سے توبہ کر لو، پھر ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ کیسے ہیں تو اس پر بات کر لیں گے. بات چھوٹا ہوا ہے اسی کا. اچھا، بات خالی اتنی نہیں ہوگی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہاں کچھ وضاحت کر رہے ہیں وہ بھائی نواب بھائی وہ کچھ وضاحت یہ کر جو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں وہ مطلب جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ جہاد کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دینے کے لیے تیار ہوئے، ان لوگ سے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس وجہ سے بولے اس کو پہلے ہم کو اچھا سے خلاصہ سے بتا دیجئے تو پھر ہم ریٹرن واپس اہل حدیث ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے ہم لوگ کافی الحمدللہ دعوت دیے تھے، تو صحیح دن آواز آئی ہے کلیئر؟ نہیں سمجھا میں کیا بول رہے ہیں آپ. حضرت ابوبکر کس کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ جنگ کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد جنگ کے جو مال غنیمت کا جو ہوتا رہا زکوٰۃ کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اسی کو پر وہ بولے، وہ شخص بولا کہ اس سے پہلے تو وہ ہم لوگ کافی دن سے تو اہل حدیث ہو گیا تھا، لیکن سیاہ کا کافی پروگرام دیکھنے کے واپس ریٹرن چلا گیا. بولے یہ سب اختلاف کے بعد پھر ریٹرن جا رہے. تو بولے ہم کو یہ سب کلیئر کر دیجیے تو ہم انشاءاللہ پھر واپس صحیح دن پہ آ جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ عالم کا یہاں کا میرا نزدیک عالم جو اپنے اہل حدیث کا ہے، تو ان سے بات کیے تو رابطہ کیے تو بولے ٹھیک ہے پھر بیٹھک ہوگا. اس کا یہی سوال ہے کہ نہیں تو حضرت اب ان کے حساب سے حضرت ابوبکر نے جو مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی، یہ جنگ غلط تھی. ہاں وہ یہی کہنا چاہتا ہے. کیا دلیل ہے ان کی غلط تھی؟ غلط یہی تھی کہ بولے وہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، لا الہ الا اللہ.
تو پھر وہ تو نبی تو یہ دلیل تو حضرت عمر نے بھی دی تھی نا کہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے. تو اس کا جواب حضرت ابوبکر نے کیا دیا تھا؟ وہ اس میں جب یہ دلیل تو کوئی نئی نہیں ہے کہ یہ دلیل کوئی نہیں تھی حضرت ابوبکر کے لیے، حضرت ابوبکر کو نہیں پتا تھا. ہاں آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کی. زید بھائی سورہ توبہ میں وہ جو آیت ہے جی کیسے ہے وہ ان کا فخلو، شاید 6 نمبر نا، ایک منٹ میں لا رہا ہوں، دیکھ لیجئے. سورہ توبہ شاید 5. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں آیت کیا ہے. فَإِن تَابُوا وَآمَنُوا سورہ توبہ آیت نمبر 11. جی شیخ. ہاں ایک دلیل، پہلی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیے یہ پوری سورہ توبہ جو ہے نا یہ مشرکین سے قتال کے بارے میں کہ مشرکوں سے قتال کریے، اور کب تک کے قتال کرنا ہے، کب ان سے قتال سے رکنا ہے. دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین جن سے قتال کرنا ہے فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکات دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو ایسی صورت میں وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قتال کی بات کر رہے ہیں. پوری سورت کی شروعات کی آیتیں جب آپ دیکھیں گے تو سورت کی شروعات کی آیتوں میں قتال ہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ مشرکین جو ہے ان کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اس وہ عہد کو جب تک کہ تمہاری ایک مدت ہے اس وقت تک کہ تو رکو، اور اس کے بعد کسی مشرک کو جو ہے وہ حرم میں مت رہنے دو. وہ پوری تفصیلات موجود ہیں. اگر کوئی تم سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو پناہ دو، امان دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کے بعد اس کو امن کی جگہ پہ چھوڑ دو. تو پوری صورت قتال سے متعلق ہے. اور اسی صورت کی آیت نمبر 11 میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ قتال کب نہیں کرنا ہے، کب ان لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، کب ان سے قتال کرنا منع ہے. فرمایا فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور اس کے بعد نماز بھی قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور اس کے بعد زکات بھی دیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بتایا اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کافی ہو جاتا کہ ایسے لوگوں کو مسلمان مان لیا جائے اور ان سے قتال نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آگے نماز اور زکات کا حکم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بھی حکم دیا کہ ایسے لوگ نماز پڑھنے لگے، قائم کریں نماز اور زکات دیں، تو ایسی صورت میں پھر ان سے قتال نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ ہاں لیکن اس میں ایک ہے اس کا ایک اسی سوال. اچھا آپ دوسری آیت دیکھیں. اچھا اس سے دوسری آیت دیکھیں سورہ توبہ ہی کی، میں آپ کو بتائے دلیلیں دے دیتا ہوں نا. سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5. ہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے فَإِذَن دیکھیے فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحَاصِرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ، یعنی جو حدود حرم ہے جہاں سے ان کو داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا، جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیر لو، ہر گھات لگانے کی جگہ تاک لگا کر کے بیٹھے رہو. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ تو ایسی صورت میں پھر ان کا راستہ چھوڑنا ہے. یہاں پر تو صاف صاف آیت کے اندر قتال کی بات ہو رہی ہے کہ لڑنا ہے مشرکوں سے، اور ان سے ان کا راستہ کب چھوڑنا ہے؟ راستہ چھوڑنا مطلب ان سے جنگ مت کرو. تو ان سے جنگ کب نہیں کرنی ہے؟ جب وہ نماز قائم کرنے لگے اور زکات دینے لگے. 2 آیتیں ہو گئیں. ہاں اچھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور پڑھ دیتا ہوں اگر وہ موقع ملے تو اس کو دیکھیں کہ مل جائے تو اس کو اسکرین پر بھی ہم لگا دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ جو حضرت ابوبکر کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک تشویش اپنی بیان کی تھی اور یہ عذر پیش کیا تھا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو اس کا جواب حضرت ابوبکر نے یہی دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ جب تک کہ وہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ صرف یہ نہیں کہا گیا
کی گواہی دے دیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں بھی کہا گیا کہ وہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، وہ یقیم الصلاۃ، پھر وہ نماز بھی قائم کرنے لگے، وہ یوت الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی دینے لگے۔ قتال کن لوگوں سے کرنے کے لیے کہا گیا؟ وہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَابُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، جب یہ کام وہ کر لیں گے تو ان کا خون اور ان کا مال وہ ہم اس سے بچا لیں گے مگر سوائے اسلام کے حق کے، یعنی اس زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ اسلام کا ایک حق ہے۔ تو یہ تو دلیلیں ہو گئیں، باقی ایک بہت آسان سی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، وہ آپ سمجھ لیں تو اور بھی بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمان ہونا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا نام نہیں ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی دین کے ارکان ہیں۔ تو ان ارکان میں سے اگر کوئی کسی رکن کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، گرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو۔ بھئی ایک آدمی کہے نماز نہیں ہے دین کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، نماز کا انکار کر رہا ہے، تو نماز کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ تو کافر ہونے کا چلا کافر ہے۔ تو جیسے نماز کا منکر کافر ہے ویسے زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے، مرتد ہے۔ جو آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد اور اس کے بعد زکوٰۃ کا یا نماز کا یا حج کا یا روزے کا انکار کر دے تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہوتا ہے نا۔ اور مرتد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت ابو بکر کا یہ جو عمل تھا یہ تو مکمل دلیلوں پر تھا، قرآن کی دلیلیں تھیں، حدیث کی دلیلیں تھیں، اور پھر سارے صحابہ نے بھی ان کے اس رائے سے اتفاق کیا نا۔ کیا حضرت علی نے اختلاف کیا؟ کیا حضرت علی مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف جنگ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ شریک نہیں رہے؟ یہ آدمی اپنے آپ کو اگر شیعہ کہتا ہے تو اس سے پوچھئے کہ حضرت علی کا موقف کیا تھا اس بارے میں۔ حضرت علی تو قدم بقدم اس پورے مسئلے میں حضرت ابو بکر کے ساتھ رہے، کسی نے اگر تھوڑا بہت اختلاف کیا تو حضرت عمر تھے نہ کہ حضرت علی تھے۔ ہاں حضرت علی نے تو جو صحابہ کا اجماع ہوا اس مسئلے پر، یعنی دلیلوں تو تھی اپنی جگہ پر، دلیلوں کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ صحابہ سارے کے سارے اس فیصلے پر متفق ہو گئے، اور صحابہ کا متفق ہو جانا خود اپنے آپ میں اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی دلیلیں نہیں ہوتی تو صحابہ کا اتفاق اپنے آپ میں دلیل تھا کہ حضرت عمر کا یہ، اور صحابہ کا اتفاق تو ہماری لیے دلیل ہے۔ چلو ہو سکتا ہے یہ صحابہ کا اتفاق نہ مانے کیونکہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اس سے پوچھے کیا حضرت علی کا موقف کیا تھا؟ حضرت علی کا موقف بھی بیعت کیا تھا۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 مہینہ بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کیا تھا، پھر بولے گا تو اس سے ہٹ کے ساتھ کیا نہیں، بیعت وہ بیعت والا مسئلہ دوسرا ہے۔ کیا انہوں نے حضرت علی نے اختلاف، بیعت کا مسئلہ دوسرا ہے۔ کیا بیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے اگر بیعت میں تاخیر کر دی تو وہ مخالف ہے؟ تو ابھی شیخ کفایت اس کا جواب دیں گے آپ کو، بیعت والی بات ابھی آپ شیخ کفایت سے کریے گا۔ مانعین زکوٰۃ کے مسئلے میں کیا حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو انکار کیا تھا، روکا تھا؟ اگر یہ کام حرام تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں موجود تھے تو اگر حضرت علی کے سامنے علل اعلان ایک حرام کام ہو رہا ہوتا تو کیا حضرت علی نہیں روکتے اس سے؟ ہاں روکتے، ضرور روکتے اگر حرام۔ تو حضرت علی، اور جہاں تک کہ میرے علم میں ہے، ابھی تو وہ روایتیں تلاش کرنی پڑیں گی، لیکن جہاں تک میرے علم ہے کہ حضرت علی خود بنفس نفیس حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود تھے اس پوری جنگ میں۔ ایسا سوچا نہیں جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہو اور حضرت علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو حضرت علی کا بھی موقف تائیدی موقف تھا اس پورے مسئلے میں۔ تو قرآن بھی حضرت ابو بکر کی تائید کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی حضرت ابو بکر کی تائید کر رہی ہیں، صحابہ کا اجماع بھی حضرت ابو بکر کا تائید کر رہا ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تائید کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ واضح؟ باقی بیعت والی بات اگر شیخ کفایت چاہے تو جواب دے سکتے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ کون سا بیعت والا مسئلہ شیخ؟ جو وہی حضرت علی نے مؤخر کی تھی بیعت، تو حضرت علی کا بیعت کو مؤخر کرنا یہ نہیں ہے کہ حضرت علی مخالف تھے حضرت ابو بکر کے، بیعت مؤخر کرنا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ مخالف تھے۔ باقی شیخ کفایت انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ آپ سے۔ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو گئی اور ایک کوئی بھی مسلمان اگر مخالفت نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی خروج نہیں کرتا ہے، کوئی بغاوت کا اعلان نہیں کرتا ہے، تو اس کو بیعت میں شامل مانا جاتا ہے۔ یہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی جو رسم ہے نا، یہ استحبابی، یہ لازمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور جو ایک رسم بیعت ہے اس کی ادائیگی ضرور نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ امام نووی رحمہ اللہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ بات خلیفہ کو تسلیم کر لینا یہ کافی ہے،
ہاں جو بڑے بڑے اکابر ہوتے ہیں وہ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، اس سے ایک میسج آتا ہے کہ بھی سب تیار ہیں، یعنی ان کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہیں ہوتی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، بیعت نہیں کیا بس، لیکن مخالفت نہیں کیا۔ بیعت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب مخالفت جڑے گی تب آپ کہیں گے کہ یہ بیعت کے منکر تھے، لیکن اگر بیعت نہیں کیا ہے اور علیحدگی اختیار نہیں کیے، کوئی بغاوت نہیں کیا، کوئی جو ہے اس کے خلاف کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے، تو آپ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے خلاف تھے۔ بلکہ بعد میں جب انہوں نے بیعت کی تو اس وقت بھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، بالکل نہیں۔ جب لوگوں کو جو بدگمانی ہونے لگی ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ غلط جو ہے خیال کرنے لگے، تو جا کے انہوں نے مسجد میں سب کے سامنے جا کے انہوں نے بیعت بھی کر لیا، وہ مسئلہ بھی صاف کلیئر ہو گیا۔ اس لیے ہم ان کو صرف بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف نہیں مان سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا؟ یہ ابھی بات بتائے ہے کیا ہوا؟ کتنا حدیث نمبر آپ کو بتا سکتے ہیں؟ کون سی حدیث نمبر؟ حدیث نمبر آپ بتا سکتے ہیں؟ حدیث نمبر کیسی؟ ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، کون سی بیان کیے تھے؟ کیا مطلب اب علی رضی اللہ عنہ کا اگر جس طرح ابھی بیان کیے تھے نا کہ پھر واپس سے کہیں لوگ میرے اوپر میں غلط سمجھنے لگے، اسی لیے جا کے ہاتھ میں بیعت کیے، ایسا ہاں تو کوئی بعد میں بیعت تاریخ کیا یا انہوں نے، کوئی 6 حدیث مہینے ہے کے اس بعد بیعت نہیں کیا انہوں نے، 6 مہینے کے بعد بیعت نہیں کیا۔ ہاں یہ تو متفق علیہ ہے نا، کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، یہ کسی کا اختلاف ہے کہ آپ کو حدیث نکال کے دوں؟ یہ تو پوری امت کا اتفاق ہے نا کہ 6 مہینے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے بیعت کر لی تھی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے؟ تو اب اس میں ہو گیا، تو اب یہ بھائی اس کا کوئی شیعہ بھی منکر نہیں ہے، جو سوال ہے جب یہ زمین کا کوئی فرد، مطلب یہ صحیح حدیث بھی ہے اور اس پر اجماع بھی، اتفاق بھی ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ جی ہاں تو باقی وہ حدیث ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن کیوں مطلب ہر حدیث کیوں دکھائیں؟ وہ حدیث دکھائی جاتی ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جو ہے کوئی اس کا انکاری ہو، جو مسلمات میں سے ہے، اور دنیا میں کوئی آدمی موجود ہی نہیں جو اس کا انکار کرتا ہے۔ جی جیسے کہ اپنی سوال کو میں ایک بات بولے تھے، بات کیے تھے کہ اس کا نام ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اگر لان تان نہیں کرتے ہیں، اگر آج کے وقت میں اگر اس کو خلیفہ نہیں مانیں گے تو کیا مسلمان رہ سکتے؟ وہی سوال ہم پھر شروع کر لا دیے، مطلب اس کو بولتا ہے کہ ہم اس کو لان تان بھی نہیں کریں گے۔ ہم کھل کے بات کیے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی خلیفہ نہیں مانتا مسلمان رہ سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑو یار، وہ تو پہلے خلیفہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو، علی رضی اللہ کو کوئی خلیفہ نہیں مانتا ہے، کہتا میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا، تو مسلمان ہے؟ نہیں ابو بکر کا جگہ ہم علی کی بات کر رہے ہیں۔ ارے میری بات سنو آپ، میں علی رضی اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ابو بکر کے نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ علی رضی اللہ کو کوئی کہتا میں خلیفہ نہیں مانتا، تو مسلمان ہے؟ نہیں ہے مسلمان ہو، تو پھر ابو بکر صدیق کو جو خلیفہ نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے؟ یہ کیا ڈبل قانون چلے گا؟ الگ الگ قانون چلے گا دوسرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ کے لیے الگ قانون چلے گا اور علی رضی اللہ کے لیے الگ چلے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر علی رضی اللہ کی خلافت کا منکر والا منکر مسلمان نہیں ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت کو نہ ماننے مسلمان کیسے ہو سکتا ہو؟ ہاں بہت امپورٹنٹ جواب ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہی جواب سمجھ میں آتا نا، مسئلہ یہ ہے کچھ لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی جواب سمجھتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی جواب دینا پڑتا تبھی سمجھ میں آتا ہے کچھ لوگوں کو۔ جی چلو جواب مکمل ہوا، ہاں مکمل ہو گیا، چلیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چلو الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ باقی سمجھنے والی بات کیا ہے نا، یہ ایک سوال کا جواب نہیں تھا، ایک جو بوگس سوال پکڑا جاتا ہے نا، جب اس کا جواب ہوتا ہے تو ان لوگوں کے سارے سوالوں کے بارے میں سمجھتا ہے انسان۔ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ، شکریہ۔